آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب قبر سے نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعا سے بخش دی جاتی ہے۔ میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ یعنی گفٹ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سورہ حشر 28واں پارہ آیت نمبر 10۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو چاہیے صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے۔ نمبر 2، بزرگان دین بالخصوص صحابہ و اہل بیت کے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ اعلیٰ چیزیں ہیں، ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ نمبر 3، مومن کی پہچان ہے کہ صحابہ اہل بیت سے اچھی عقیدت رکھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ جو ہمارا عزیز فوت ہو جائے اس کو اصالہ ثواب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ جی ہاں، حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا اور انہوں نے 300 درہم اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیچھے چھوڑے۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے چاہا ان دراہم کو یعنی ان چاندی کے سکوں کو ان کے بچوں پر خرچ کروں، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے محبوس ہے، اس واسطے اس کا قرض ادا کرو۔ چنانچہ میں نے جا کر ان کا قرض ادا کر دیا۔ پھر آ کر مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا قرض ادا کر دیا ہے، صرف 2 دینار باقی ہیں جن کا ایک عورت دعویٰ کر رہی ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فرمایا انہیں بھی ادا کر دو کیونکہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ میت کے لیے دعا کرنا یہ بھی اصالہ ثواب کی ایک صورت ہے۔ اس کی تدفین سے قبر میں دفن کرنے کے بعد میت کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہوتے اور کیا ارشاد فرماتے، تم اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی اس کے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو جب یہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو کہتا ہے، آمین، تیرے لیے بھی اس کے مثل ہو۔ مسلمانوں کی دعائیں مردوں کو پہنچتی ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، یہ بھی اصالہ ثواب کا طریقہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان انتقال کرتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میت کی جانب سے، مرنے والے کی جانب سے صدقہ جاریہ کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اصالہ ثواب کے لیے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر کنواں کھودا اور کیا کہا
یہ میری ماں کے لیے صدقہ ہے۔ اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے یہ بھی والدین کو ثواب کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہدایت کی جانب دعوت دی اسے بھی اس کی اتباع کرنے والوں کے مثل اجر ملے گا، اور اس کی وجہ سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مرنے والے کی طرف سے حج کیا جائے یہ بھی مفید اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی مگر حج کرنے سے پہلے انتقال کر گئی، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کروں؟ فرمایا ان کی جانب سے حج کرو۔ بتاؤ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی؟ حج کرو، اللہ کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ نفل نماز پڑھیں اور اپنے پیاروں کو ایصال ثواب کر دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔